معاملات، عادات یا برائیاں جو انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کی روح تک کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، نہ اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے، نہ اس کو اپنے سجدوں میں لذت آتی ہے، نہ وہ عبادت کا مزہ حاصل کر سکتا ہے، نہ اسے روزے کے فوائد و ثمرات ملتے ہیں۔ بس ایک فارمیلٹی ہے، جلدی سے سجدہ کیا اور دوڑ لگائی گھر جا کے بستر میں، چلو جی، کیونکہ وہ لذت نہیں مل رہی نا جس کی وجہ سے۔ اب وہ لذت کیوں نہیں مل رہی؟ عبادت کی وہ چاشنی، وہ مٹھاس کیوں نہیں مل رہی؟ سرکار فرماتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی بہت سی خوبیاں بیان فرمائی نا، ان میں سے ایک خوبی ایمان کی مٹھاس بھی بیان کی۔ اس لیے یہ قول ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اتنا اس کو لذت آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ اور اگر وہ لذت نہیں مل رہی، اس کی وجہ کچھ ایسے اسباب ہیں جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے اس کو وہ روح کی کیفیت اور مٹھاس کا ادراک نہیں ہو رہا، اس کو وہ لذت نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے مسجد میں بیٹھنا بھی اس کے لیے دوچار ہو جاتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی بیٹھ جائے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا پہلی امت کے کسی نبی کے حوالے سے، کہ وہ کچھ افراد نوجوانوں کو اکٹھا کر کے سمجھا رہے تھے بھی تم اللہ کے گھر میں آیا کرو، بیٹھا کرو، عذاب الہی آئے گا اگر تم نے یہ نہ مانا۔ تو نوجوان تھے، وہ کہنے لگے جی دیکھو جی، ہم تو نہیں آتے اللہ کے گھر میں، یا ہم نہیں بیٹھتے تو ہم پہ عذاب تو نہیں آ رہا۔ تو اللہ نے اس وقت نبی کو وحی کی اور کہا کہ اس کو کہہ دیجئے کہ وہ رب تمہیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا، اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہو سکتا ہے؟ رب نے تم سے توفیق ہی چھین لی ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھنے ہی نہیں دے رہا، اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہو سکتا ہے؟ بابا صاحب کا یہ جملہ یقین کریں جب میں نے پڑھا تو روح تک کانپ اٹھی کہ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، وہ رب جسے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دے دے۔ تو اس لیے اپنی روح کو خوبصورت بنانے کے لیے دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک مادی لوازمات ہیں، روٹی کھانا پینا بھی آپ نے رج کے کھائی، سحری کر لی، اس سے آپ کو جسم کو طاقت ملی ہے، اور ایک وہ عمل ہے جو آپ کی روح کو طاقت دیتا ہے۔ اگر وہ کسی نہ کسی طرح آپ کی روح تک وہ فیوز و برکات نہ پہنچے تو پھر انسان کے نہ سجدوں میں لذت ہے، نہ عبادت میں مزہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان حسن خلق کے ساتھ جیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے، اگلی جنت تو ویسے اس کا انتظار کر رہی ہے، یہ دنیا بھی اللہ جنت بنا دیتا ہے۔ اس لیے حسن خلق کو بڑے خوبصورت پیرائے میں اسلام نے ذکر کیا۔ اس لیے آج ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں یا بری عادات ہیں جس کی وجہ سے انسان کی پرسنالٹی میں، اس کی شخصیت کے اندر نکھار ختم ہو جاتا ہے۔ امام غزالی سے شروع کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر نفس میں موجود ایسی کیفیت ہو کہ اس کے باعث اچھے افعال ادا ہوں، وہ عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ بھی ہوں تو حسن اخلاق ہے۔ یعنی انسان کو پھر کہنا نہیں پڑتا کہ اللہ کی قسم میں بہت اچھا ہوں، یہ اس کی شخصیت سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں کہ انسان کا حسن خود بخود لوگوں کے اندر جھلکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے لیے کوئی انسان کو بناوٹ کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ایسے بتکلف افعال اپنانے کی بھی ضرورت نہیں، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت اتنی نکھر جاتی ہے جب وہ ایسے افعال سے جڑ جائے جسے حسن اخلاق کہتے ہیں کہ اس سے پسندیدہ افعال سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ کو بھی پسند ہے اور لوگوں کو بھی پسند ہے۔ اور اگر اس سے برے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ ہوں تو اسے بد اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ کوشش بھی کرتا ہے، اس سے کوئی اچھا کام ہوتا ہی نہیں، کوئی نہ کوئی برا لفظ، کوئی نہ کوئی برا کام ہو جاتا ہے، بعد میں کہتے ہیں یار میری ایسی نیت ہے نہیں سی لیکن ہو گیا۔ اس کی وجہ چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے ملے آن ہزاراں۔ اچھوں کی صحبت میں بیٹھے، آپ بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کے کپڑے پر لوہار کی دکان پہ بیٹھنے سے جو چنگاریاں پڑتی ہیں وہ ضرور پڑیں گی۔
برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چڑگاں پین ہزار. شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ کمال لکھا سی. شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر برے کی مجلس میں نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کا کنعان بھی بیٹھ جائے تو اس کے خاندان سے نبوت کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہو کر بھی گمراہ ہو جاتا ہے اگر وہ برے کی صحبت میں بیٹھے. اور فرمایا اگر کوئی برا اچھوں کی صحبت میں بیٹھ جائے تو اللہ اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت میں داخل فرما دیتا ہے. یہ شیخ سعدی کا قول ہے. فرمایا اس لیے ہمیشہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان جو ہے بہت سی خوبصورت چیزیں اپنے دامن میں پا لیتا ہے. ماہ رمضان آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے. اب یہ باتیں آپ نے چند منٹ بیٹھ کے سنتے ہیں, کوئی ایک بھی آپ کے ذہن میں بیٹھی رہے کہ انشاءاللہ پورا سال اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کسی نہ کسی محفل یا مجلس میں اس طرح بیٹھنا جس میں انسان کو کوئی اچھی عادت کوئی بات سیکھنے کو مل جائے تو یہ انسان کے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جاتی ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا, دن بھر روزہ رکھتی ہے, رات میں قیام کرتی ہے, لیکن وہ اتنی بد اخلاق ہے کہ اس کے پڑوسی اس کی زبان کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے. دن میں روزہ ہے, رات کو تہجد گزار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی فی النار, وہ تو جہنم میں جائے گی. اب اندازہ لگائیے روزہ بھی رکھا ہوا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہی ہے رات بھر, لیکن اپنی زبان سے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے ہی فی النار, میں جہنم. اس کا مطلب اپنے افعال سے, اپنی باتوں سے, اپنے اعمال سے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس سے باوجود اس کے کہ انسان کتنا ہی اچھے عمل کر رہا ہو تو وہ اچھے عمل کے بعد جب کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اعمال بھی اس سے ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے. فحش گوئی اور بد اخلاقی کی ایک شاخ ہے اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والا ہے. انسان جتنا بد اخلاق ہوگا وہ جہنم کی طرف بڑھنے والا ہے. اس لیے انسان جس وقت اچھے اخلاق کو اپناتا ہے تو انسان کے اندر ایک خوبصورت وصف پیدا ہوتا ہے جس کا وہ خود بھی لطف اٹھاتا ہے اور دوسرے بھی. اور شعب الایمان میں ہے کہ بد اخلاقی عمل کو ایسے خراب کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. یعنی اگر انسان کا اچھا عمل بظاہر نماز روزہ یہ سارے اچھے عمل ہیں, لیکن صرف بد اخلاقی اس میں آ جائے, یہ عمل اس بد اخلاقی کو اس بد اخلاقی کی وجہ سے اس طرح خراب ہو جاتے ہیں جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. اس لیے انسان کو اچھے اخلاق والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے اور اچھے اخلاق ہی سیکھنے چاہیے. اب بد اخلاقی میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ رذائل اخلاق یا برے اخلاق کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے جی جھوٹ. انسان حد تک اس سے بچنے کی کوشش کرے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الصدق یہدی الی البر, سچائی نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے, وان الکاذب یہدی الی الفجور, اور جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور جب معاشرے میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم بغیر جھوٹ کے چل ہی نہیں سکتے, وہ معاشرہ تباہی کے دانے کی طرف جاتا ہے. اسی طرح ہے غیبت. کبھی بھی کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی بات نہ کریں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تو عرض کیا گیا پیارے آقا اگر وہ بات جو ہم کر رہے ہیں کسی کے بارے میں اس میں ہو تو پھر بھی غیبت ہے. فرمایا پھر ہی تو غیبت ہے, اگر اس میں نہیں ہے پھر تو بہتان ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے. کوشش کریں کوئی بھی آپ کے پیٹھ پیچھے کوئی بات کرے جی فلاں بندہ ایسا, اس کو فوراً کہہ دیجیے تو غیبت ہے, اور یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا. اسی طرح جو چغلی ہے ادھر کی بات ادھر لگائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے, فرمائے اس پہ عذاب ہو رہا ہے. فکان یمشی بالنمیمہ, فرمائے یہ چغل خوری کرتا تھا, ایک بات لے کے اس کو بھی بتا, اس کو بھی بتا, اس کو بھی بتا, اس کو بھی ساروں کو بتا. فکان یمشی بالنمیمہ, فرمائے یہ تو چغل خوری کرتا تھا, ادھر سے ادھر لگا کے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لا يدخل الجنت قاطع, جس طرح فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا, اس لیے فرمایا کہ چغل خور بھی جنت میں داخل نہ ہو.
اسی طرح جو برے اخلاق ہیں یا بری عادات ہیں ان کے اندر غیبت، چغلی، جھوٹ اور بد دیانتی انسان کا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ایک نئی طرح بنا لینا، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اخلاقی اقدار کو ترک کر دینا، آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کو اخلاقی طور پر جب ڈی ویلیو کر دیتی ہیں تو پھر معاشرے میں بھی عزتیں ختم ہوتی ہیں، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی اس بندے کا پھر کوئی مقام نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ افعال اپنانے کی توفیق دے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے۔ یا نبی سلام